جذبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا کی نسبت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا کی نسبت کا نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے بیاں کس سے ہو ان کی پاک طینت پاک طلعت کا بیاں کیسے ہو ان کی پاک طینت پاک طلعت کا انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نکہت کا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نکہت کا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نکہت کا نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا نبی کی لاڈلی
بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ تعالی اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا، تعالی اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا، کہ رحمت کی دلہن زہرا، علی دولہ ولایت کا، کہ رحمت کی دلہن زہرا، علی دولہ ولایت کا۔ وہ عطرت جو کہ امت کے لیے قرآن ثانی ہے، وہ عطرت جو کہ امت کے لیے قرآن ثانی ہے، نبی کا ہے چمن یعنی شجر اس پاک منبت کا، نبی کا ہے چمن یعنی شجر اس پاک منبت کا۔ وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گنہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گنہگاران امت کا۔ اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے، اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں، عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو، دامن زہرا کی نسبت کا۔ وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا،
بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کا شوق دلایا، رغبت ارشاد فرمائی، اور پھر درود شریف کے لیے کچھ آداب بھی اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمائے۔ انہی میں سے ایک مفہوم حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی درود پڑھا کرو تو پورا درود پڑھا کرو، نامکمل کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو، اور مکمل درود اسے فرمایا کہ جو ذات اقدس پر بھی پڑھا جائے اور حضور کی آل پر بھی پڑھا جائے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں ایک قرینہ، ایک ضابطہ، ایک طریقہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور سے عطا ہو گیا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب درود و سلام کی نظریں پیش کی جائیں تو پھر حضور اور حضور کی آل پر درود شریف پڑھا جائے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور ہمارے سلسلہ علم و ادب کا بھی آج یہ تیسرا حصہ ہے، اور آج ہم خراج عقیدت اور ہدیہ عقیدت پیش کریں گے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ سرکار حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلمہ کی بارگاہ میں کہ 3 رمضان المبارک حضرت مخدومہ کائنات کا یوم وصال شریف ہے۔ آج کی رات آپ کے وصال اقدس، اور جس سے ہمارے اہل سنت میں ایک اصطلاح ہے عرس کی شب، تو آج حضور مخدومہ کریمہ کے عرس مبارک کی وصال شریف کی شب ہے۔ حضور سیدہ کے بے شمار القابات ہیں، اور القابات فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جو جتنی شان والا ہوتا ہے ان کے اوصاف، صفتوں اور عظمتوں کے اعتبار سے اس کے ویسے ہی القابات ہوتے ہیں۔ ایک تو القابات وہ ہیں جو آج ہمارے ہاں بے دھڑک دیے جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ القابات ہیں کہ جو بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، بعض حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے، اور پھر اولیاء صحابہ اہل بیت کی زبانوں سے حضور مخدومہ کریمہ کے القابات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے نام نامی اسم گرامی کی بات کریں تو آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، اور اس نام کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها عن النار۔ یہ کنز المال و دیگر کتب کے اندر حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہزادی پاک کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ بعض احادیث میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بطول کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ ان کلمات سے پتہ چلا کہ سیدہ کریمہ کا جو نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کہ جن کے دربار گوربار سے ہمیں آل و اصحاب کی محبت اور عقیدت کا درس ملا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کا نام ہی
دوزخ سے رہائی کی سند ہے، کیونکہ اس نام پاک کا معنی ہے چھڑانے والی۔ سیدہ کریمہ کے نام اقدس کا معنی چھڑانے والی، کس چیز سے چھڑانے والی؟ دوزخ سے چھڑانے والی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمۃ احسنت فرجہا، سیدہ کریمہ نے پاک دامنی اختیار کی، کیوں نہ ہو کہ خون خیر الرسل سے آپ کا خمیر پاک ہے۔ فرمایا سیدہ کریمہ نے پاک دامنی اختیار کی، فحرم اللہ ذریتہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضور مخدومہ کریمہ کے بارے میں فرماتی ہیں، کانت کالقمر لیلۃ البدر، کہ ان بی بی پاک نے حضور مخدومہ کریمہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو فرماتی ہیں کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اور کمال کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ، اور آگے وہ حدیث بھی انشاءاللہ آئے گی جو ام المومنین سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ حضور سیدہ کریمہ چلتی بھی حضور کی طرح تھی، ان کا انداز گفتگو، ان کے اطوار مبارکہ، عادات مبارکہ، وہ سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بالکل مشابہت رکھتے تھے۔ تو حکیم الامت علیہ رحمت نے بڑی حسین رمز بیان کی کہ سرکار سیدہ پاک جو ہیں وہ سر انور سے قدمین شریفین تک کامل طور پر سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت پاک، حسن پاک کی کامل شبیہ تھیں۔ اور اگر یہ لفظ بھی تھوڑے مشکل ہوں تو آسان کر لیا جائے کہ وہ جان عالم علیہ السلام کے جمال حق نما کی تصویر تھی۔ تو آگے انہوں نے پھر کیا کمال کی بات لکھی کہ یعنی حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا حضرت سیدہ کریمہ کی ذات پاک میں ظاہر ہوا، اور پھر سیدہ کریمہ سے یہ حسن اور یہ جمال دو صورتوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور وہ آگے دو صورتیں کون سی ہیں؟ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، قمرین، منورین، سبتین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سیدہ کریمہ اور پھر حضور سیدہ کریمہ کے دونوں شہزادگان اور ہمارے امام اور ہمارے سروں کے تاج، پھر یہ صورت مبارک کہ حضرت امام حسن سر انور سے سینہ تک، اور سید الشہداء مظلوم کربلا سینہ سے قدمین تک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود انور اور جمال و حسن کی کامل طور پر تصویر تھے۔ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عالیہ کے القابات میں سے ایک ہے ام السادات۔ اس کا مطلب ہے سادات کی اصل، سادات کی اصل۔ سب کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کریم کا سلسلہ حضور سیدہ کریمہ کی ذات پاک سے چلا، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین سے آگے، اور پھر جو حضرت مظلوم کربلا کی اولاد سے ہیں ان کو حسینی سید کہتے ہیں، اور جو سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے سادات ہوتے ہیں ان کو حسنی سید کہتے ہیں۔ اور بعض سادات وہ ہیں کہ جن میں یہ دونوں نور ہے، اور جیسا کہ ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے مولا پیر پیرا میر میرا شاہ بغداد سید الاسیاد فرد الافراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ حضور میرا محی الدین حسنی حسینی سید ہیں۔ تو ایسے سید کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ آل رسول کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو آل رسول کا اطلاق جو مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا اور حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد پاک ہے،
حسنی حسینی، ان پر آل رسول کا اطلاق یا یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں۔ تو سیدہ پاک کا ایک مبارک لقب اور وصف ہے ام السادات۔ اسی طریقہ سے آپ کا ایک لقب ہے جو مشہور بزبان عام ہے، اور ہم بھی آپ کا ذاتی نام لینے کی بجائے آپ کے القابات شریفہ کی برکت حاصل کرتے ہیں ادب کی وجہ سے، اور وہ ہے مخدومہ کائنات۔ مخدومہ کائنات، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری کائنات جن کی تعظیم کرے، مخدوم اور مخدومہ جن کی خدمت کی جائے، تو مخدومہ کائنات ساری کائنات جن کی تعظیم اور توقیر کرے، تو یہ بھی حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ کا وصف مبارک بھی ہے، شان مبارک بھی ہے، اور لقب مبارک بھی ہے۔ اسی طرح آپ کو اس وصف سے بھی یاد کیا جاتا ہے دختر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، چاروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شہزادیاں ہیں، اور ان میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی شہزادی حضور سیدہ کریمہ ہیں، اور شان میں ان کا ثانی کوئی نہیں، عرفہ و اعلیٰ، بلند اور بالا۔ تو اس لیے آپ کو دختر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بانو مرتضیٰ، یعنی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زوجہ پاک، اور یہ ایسا حسین رشتہ ہے کہ جس رشتے کا تعین و تقرر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوا، یعنی سرکار سیدہ کریمہ طاہرہ طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم، آپ کے لیے کئی گھروں سے نکاح کے پیغامات حضور کے دربار میں آئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ حکم آیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کو رونق بخشی، تمام صحابہ علیہ مردوان کو مسجد میں جمع فرمایا، اور فرمایا کہ کئی گھروں سے پیغامات آئے ہیں، میرے رب تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں بطول کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور پھر دیکھیں اس نکاح میں خصوصیات ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں ہم اپنی بیٹیوں کے کہیں رشتے طے کرتے ہیں، بیٹوں کے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو لڑکے کے وصف بیان ہوتے ہیں، کھاتا پیتا ہے، جاب ہے، اچھی کمائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لڑکے کا ہو تو وہ بھی کہ بیٹی پڑھی لکھی ہے، جو بہو لے کر آئیں گے اس میں یہ خوبیاں ہیں، بڑے گھر کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قربان جائیں کہ یہ جو رشتہ ہوا ہے، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور سیدہ کریمہ کو کہا جاتا ہے سردار خواتین جہاں و جنا، یعنی کہ دنیا کی عورتیں اور جنت کی تمام عورتیں، ان تمام کی سردار ہیں حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، صحیح مسلم میں ہے، وہاں انشاءاللہ اس مضمون کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقہ کے ساتھ عمومی جیسے بار بار ہم کہتے ہیں سیدہ، سیدہ ایک ہوتا ہے سید، یہ مرد کو کہا گیا، سیدہ تو اس کا معنی بھی سردار ہے، اور یہ جو سیدہ آپ کو کہا گیا ہے وہ حدیث آگے آئے گی، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مخدومہ کو وصف اور لقب مرحمت فرمایا، ان کی جو شان ہے سیدہ۔ پھر ساتھ آپ کے ہوتا ہے طیبہ، طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور اسی طریقے سے یعنی طہارت والی، اور بطول یہ آپ کا وہ عالی مرتبت وصف ہے کہ جسے آج تمام گھروں کی بیٹیوں کو سکھانے، سمجھانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ بطول جیسے ہم کہتے ہیں بطول زہرا، زہرا کلی کو کہتے ہیں، تو بطول کہتے ہیں جیسے کٹ جانا، تو بطول کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی ہوئی ہے، دنیا سے کٹ کر اللہ جل مجدہ الکریم سے لو لگائی ہوئی ہے، دنیا کے معاملات سے کوئی رغبت، کوئی دنیا کا مال و منال جمع کرنا یا دنیا کی حرص اور طمع اس ذات عالی میں نہیں ہے۔
اس لیے حضور مخدومہ پاک کو بطول بھی کہا جاتا ہے، منقطع ہونا، کٹ جانا دنیا سے الگ تھلگ ہو کر۔ زاکیہ، زاکیہ کا مطلب ہے نیک۔ راضیہ، یہ بھی آپ کا وصف ہے، اور یہ اتنا بڑا وصف ہے جو بڑا ہی مشکل ہے۔ راضیہ کا مطلب ہے راضی رہنے والی، اللہ کی رضا پر، ہر حال میں، ہر حال میں، کئی دن گھر میں فاقے ہیں لیکن راضیہ، اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، کوئی شکوہ زبان مبارک پر ہرگز کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح عابدہ، عبادت گزار، آپ کے عبادت کے وصف اللہ اکبر کبیرہ بہت، آپ غور کریں کہ شیخ محقق رحمہ اللہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا کہ کریم ابن کریم، سید ابن سید، سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رات ساری مصلی پر گزارتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، لیکن اس کے ساتھ گھریلو اور خانگی معاملات کا عالم کیا ہے کہ گھر کی صفائی کرنا، مولا مرتضیٰ ہوں یا شہزادگان ہوں ان کے لباس کی فراہمی، اس کے دھونے کے معاملات، کھانے کو پکانا، اور پھر کھانے کے لیے جو روٹی پکنی اس کے لیے آٹا بھی پیسنا، وہ چکی بھی سیدہ پاک خود چلاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان سارے معمولات کے ساتھ ساتھ مصلی کی ڈیوٹی بھی پوری ہے کہ ساری رات اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے، ساری رات، تو کوئی ساتھ ہیلپر نہیں ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چکی چلا چلا کر مبارک ہاتھوں میں چھالے آ گئے اور گھر کا سارا کام کاج، جیسے روایات میں بیان ہوتا ہے کہ چولہے میں آگ جلانا، پھر اس کا جو دھواں ہے وہ لباس اطہر مطہر کو آلودہ کر رہا ہے، پھر گھر کی صفائی اور دیگر معاملات ہیں، تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کو مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلام اور باندیاں آئیں۔ یہ دو صورتیں ہوتی تھیں، ایک غنیمت کا مال، اور دوسرے نمبر پر جیسے ٹیکس ہوتا ہے، جو علاقے صلح کر لیتے تھے، ایگریمنٹ کر لیتے تھے، تو وہاں سے اموال آیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے کوئی غلام یا باندی مل جائے جو گھر کے کام کاج کرے اور اس میں ہیلپ کرے، تو وہ ام المومنین بنت صدیق اکبر سورہ نور جن کی شان میں نازل ہوئی، یعنی سرکار سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں حضور کا وہ قیام کا دن تھا، باری کا دن تھا۔ تو سیدہ پاک تشریف لائی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، تو سیدہ کریمہ ام المومنین صدیقہ سے وہ معاملہ شیئر کر کے واپس تشریف لے آئیں۔ تو پھر ام المومنین نے حضور کی جناب میں عرض کیا، تو سرکار پھر رات کو خود بطول زہرا کے گھر تشریف لائے۔ تو سیدہ کریمہ اور پھر مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ بستر مبارک پر تھے، تو اٹھنے لگے تو فرمایا نہ اٹھو، یہیں رہو یہیں رہو، اور پھر حضور ان کے درمیان جلوہ گر ہوئے اور فرمایا ہاں تمہارے آنے کا ہمیں پتہ چلا، اور کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جو تمہارے حق میں غلام اور باندی سے بھی بہتر ہے؟ تو اس دن فرمایا کہ جب بستر پہ آرام کا قصد ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو دن بھر مشقت کا کام کرتا ہے تو وہ رات کو جب بستر پر جائے تو یہ تسبیح پڑھ لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو اس کے روحانی اثرات یہ ہیں کہ بندے کی تھکان اتر جائے گی اور اسے سکون حاصل ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی اور جو گھریلو ماحول ہے اس کی درستگی کے لیے بھی حضرت کریمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل اور سیرت ہے وہ روشن مینار ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹیوں کو بیاہ دیں اور پھر یہ پابندی لگائیں کہ یہ نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ گھر جا کے کام نہیں کریں گی یا شوہر کے کام بھی نہیں کریں گی، یا ان کو یہ سکھایا جائے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، بس تمہیں نوکرانی رکھ کے دیں۔ نوکرانی رکھ کے دینا اس کے بس میں ہے یہ نہیں، یہ الگ میٹر ہے،
لیکن تربیت وہی کرنی چاہیے جو اہل بیت نبوت کی ہے، امہات المومنین کی ہے، صالحات اور طیبات کی ہے، تاکہ گھر خوشیوں کا آنگن بنے، نہ کہ وہاں پر آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخیاں اور کسی کام کے نہ ہونے پر پورا فساد جو ہے وہ برپا ہو جائے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سیدہ کریمہ کی جو ذات بابرکات ہے وہ ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کے لیے روشن مینار ہے۔ اللہ یہ سیرت مبارکہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ کو محدثہ، حدیث بیان کرنے والی نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد حضور سیدہ کریمہ کا وصال شریف ہو گیا، تو اس لیے کثیر مواقع نہیں ملے، اور ویسے بھی یہ جو ٹائم تھا حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضور سیدہ کریمہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا سوائے ایک موقع پر، اور وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو محدثہ بھی آپ کو کہا گیا، اور اسی طرح مبارکہ یعنی برکت والی، اور اسی طرح زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، جنہوں نے دنیا سے بالکل کٹ آف کیا ہوا ہو، اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ زکیہ یعنی کہ پاک، اور پھر یہ وصف جو حدیث میں بیان ہوا اور وہ ہے سیدۃ النساء یعنی تمام عورتوں کی سردار۔ سیدۃ النساء یعنی تمام عورتوں کی سردار، اور پھر یہ آپ کا وصف ہے خیر النساء، اور یہی وہ میں ذکر کر کے ہٹاؤں کہ میں کائنات کی بہترین عورت، خیر النساء، جو تمام عورتیں ہیں ان میں بہترین حضور مخدومہ کریمہ کی ذات اقدس ہے۔ عام طور پر ہمارے اردو زبان میں آپ کے لیے خاتون جنت، یہ بھی آپ کے اوصاف میں ذکر کیا جاتا ہے، خاتون جنت یعنی جنتی خاتون، معظمہ یعنی کہ عظمت والی، اور اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے ام الہاد، ام الحسنین، ام الہاد، ام الحسنین، حسنین کریمین ہدایت یافتہ ہیں ان 2 شہزادوں کی والدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی ایک خاص کنیت ام ابیہا بھی ہے جس کو امام طبرانی و دیگر نے نقل فرمایا۔ تو یہ آپ کے سامنے جناب کچھ کنیتیں اور کچھ القابات سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور سیدہ پاک کا جو گھریلو ماحول ہے اس کے بارے میں ابھی جو میں نے گزارش کی ہے، یہ روایت جو ہے امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ سیدنا دمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امور خانہ داری، مثلا یہی چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، یہ سارے کام خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کریمہ کے سپرد فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو گھر کے باہر کے کام ہیں جیسا کہ بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ وغیرہ کو پانی پلانا اور جو دیگر امور ہیں، فرما علی یہ کام تم کیا کرو گے۔ کیا حسن ترتیب ہے! اس سے معلوم ہوا کہ آج جو مسلم معاشرے کی عورتوں کو میرا جسم میری مرضی کہہ کر سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، تو ہم مسلم معاشرے کی بیٹی سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کا نام نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ اور بطول اور نور اور ان صفتوں اور ناموں سے برکت پانے کے لیے رکھا ہے، تو پھر اس گھر کا حسن یہی ہے کہ گھر کے کام بیوی کرے گی اور باہر کی ڈیوٹی شوہر کے ذمے ہے۔ یہ ایک تقسیم ہے اور جو کہ بہترین تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو اپنا لیا جائے تو ان گنت جھگڑے اور ان گنت معاشرے کی جو برائیاں اور وبائیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سمجھ عطا فرمائے، ضد سے بچنے کی توفیق دے۔ ضد سے کبھی بھی کوئی چیز بندے کے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، ارشادات کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو گرامی قدر حضرات اسی میں بندے کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے اور اسی سے بندے کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سنیں، سیاستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور سیدہ کریمہ میرے پاس اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، خود مولا علی گواہی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ گھر میں جھاڑو وغیرہ کے امور کو وہ خود ہی سنبھالتی تھیں، جس سے ان کا لباس مبارک کبھی اس صفائی اور گرد کی وجہ سے یہ تھا کہ اس پہ گرد کے آثار ہوتے تھے۔ ہم تو میلہ کہتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں کہ وہ تو پاک طیب عالی مرتبت گھرانہ ہے، تو گرد کے اور خاک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ حضور مخدومہ کریمہ کے لباس اطہر سے ظاہر ہوتے تھے۔ تو بارے دیگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج کو کبھی ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، ساس اور نندوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بلا وجہ کا زور اور پورے گھر کے فرد کا کام وہ بھی کام کی مشین سمجھ کر اس بہو سے، گھر میں آنے والی، بیاہ کرانے والی سے نہ لیں۔ یہ باہمی محبت اور پیار ہے، باہمی موافقت ہے کہ اگر کاموں کی تقسیم کر لی جائے تو یہ جھگڑے جو بعد میں طلاقوں کا سبب بنتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، خاتون جنت ہیں، سیدہ کائنات ہیں اور جنتی جوانوں کی والدہ ماجدہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری شانیں ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک قابل توجہ امر ہے، اسے سماعت کیجیے۔ علی متقی ہندی رائے مولا نے کنز المال میں اس کو لکھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا کپڑا جو ہے، لباس جو ہے، وہ حضور سیدہ کریمہ نے زیب تن فرمایا ہوا ہے اونٹ کے بالوں سے، اور وہ موٹا لباس پہنے ہوئے حضور سیدہ پاک اپنے گھر کے اندر چکی چلا رہی تھیں۔ یہ منظر کیسا تھا، اس کو اگلی سطر سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور بے اختیار ہیں، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، ہر چیز ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ منظر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تو اس کے ساتھ کیا فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے گا جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج دنیا کی تنگی اور سختی پہ صبر کرو تاکہ کل جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ تو اس پر یہ معلوم ہوا کہ وہ آپ سے پہلے عرض کر دیا نا، راضیہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا، تو یہ وصف ہے حضور سیدہ پاک کا۔ اور آج گھروں کے اندر ٹینشن یا ٹینشنوں کا اضافہ شاید کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے یا استطاعت سے زیادہ چیزیں پانے یا دوسروں کو دیکھ کر اپنے پاس موجود نعمتوں پہ ناشکری کی سوچ یہ بڑھ چکی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکووں کی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب کیا نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر؟ حضور گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے ڈھیلے پر پھونک ماریں تو وہ سونے کا ہو جائے، تو یہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ سمجھ آ رہی نا جی بات کی، کیا نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر وقت کرامتوں والا ذہن نہ رکھیں کہ بس ادھر سے منہ سے بات نکلی اور پوری ہو گئی، ادھر سوچ ہوئی، ہم چونکہ ماننے والے ہیں بھائی، جن کو ہم مانتے ہیں ان کی مبارک زندگیوں کو بھی پڑھا جائے کہ میں اتنے دن سے اتنی تسبیحاں پڑھ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوا، میں یہ کر رہا ہوں، میری مشکل حل نہیں ہوئی، میں یہ کر رہا ہوں، میرا معاملہ سیدھا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیا جائے اور اس کی بارگاہ میں ہم یہی عرض کریں کہ مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہی فریاد کرتے ہیں جو تو نے ہمیں اپنی مبارک کتاب کے اندر سکھائی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اے پاک پروردگار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ،
الہی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم جس کو نہیں سہ سکتے وہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال۔ تو یہ حضور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ماحول اور اس کیفیت میں دیکھ کر نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں پر آج صبر کر لیا جائے، اور یہ پھر جنت کے اندر جو دائمی نعمتیں ہیں وہ دائمی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ فرمانا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قلم پہ قربان جائیں، امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ کہ حضور سیدہ پاک کی شان یہ ہے کہ ان کے چادر انور کو نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ پردہ داری یہ وصف ہے۔ اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بلکہ موجودہ دور میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر جو کویسچن پیپر ہیں ان میں سوالات رکھے جاتے ہیں اور بچوں کو اشارتاً کنایتاً اور کہیں واضح پڑھایا جاتا ہے کہ پردہ ہی رکاوٹ ہے۔ یعنی آج ہر بندہ، وہ کرپشن ہو، وہ سود ہو، وہ زور و جبر ہو، وہ رشوت ستانی کا بازار ہو، وہ اقربا پروری ہو، ملک کے اندر جتنی بھی ہمہ ہمیاں اور اضطراب ہوں وہ اس کو سارے کا دین پہ ڈال دیتے ہیں کہ مولوی دین کی راہ میں رکاوٹ، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیسے رکاوٹ ہوگی کہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو، مولوی صاحب کا تو حکم نہیں ہے پردہ کرو، یہ تو رب رسول کا حکم ہے، مولانا نے آرڈر نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ بہرحال حضور سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، سبحان اللہ الکریم، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کیا شان ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ تو اب پھر یہ جو وصف حضور سیدہ کریمہ کے پردہ داری کا معاملہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا لکھنا کو محض حسن عقیدت اور قلم کاری تو نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی سیرت کا روشن باب ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہود کی سازشیں اسلام کے ساتھ شروع سے رہی ہیں، موجودہ حال اب یہ موبائل کی دنیا ہے، ہر چیز دکھتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس امت کو یہ سبق بھی پڑھایا گیا ہے کہ سیدہ پاک تو حضور کے وصال کے بعد سواری پر بیٹھ کر بچوں کو لے کر صحابہ پاک کے دروازوں پر باغ فدق کا مطالبہ کرتی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم اور کیفیت کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضور سیدہ کریمہ کو گھر کی بیویوں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا سوائے ایک دن کے، اور وہ دن کیا تھا؟ آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور بات ہو رہی تھی کہ ساری زندگی غیر کی نظر ہم پر نہیں پڑی، حالانکہ آپ وصیت فرما چکی تھی مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہ میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے، میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے، تدفین کا عمل رات کو ہو۔ اس کے باوجود بھی ایسی روشنیاں اس دور میں نہیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی فکر ہے کہ کفن مبارک پر بھی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اب یہ دو چیزیں آپ سامنے رکھیں، ایک طرف یہود کا پھیلایا ہوا جال کہ محض ایک باغ کے افسانے پر سیدہ کریمہ کی شان و عظمت کو معاذ اللہ تعالیٰ ماند کرنے کی ناپاک سازش، تاکہ دنیا کو یہ سمجھایا جائے کہ خدا نخواستہ امام الانبیاء کی شہزادی کو دنیا کی اس قدر طمع تھی کہ وہ پردے اور جمیع احکامات کو بھی رد کر کے تو روز کسی نہ کسی معاذ اللہ صحابی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں کہ مجھے باغ فدق چاہیے۔ ایک طرف یہ تصور ہے اور دوسری طرف سیدہ پاک کو یہ فکر لاحق ہے کہ میرے کفن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس فرق کو سامنے رکھیے، اس فرق کو سامنے رکھیے۔
اچھا، اب سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حبشہ جو موجودہ ایتھوپیا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازے کو اٹھانے کا ایک الگ طریقہ ہے کہ جو 4 پائی میت کی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کھجوروں کی شاخیں تن دیتے ہیں اور پھر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے اندر میت نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا مجھے بنا کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک آدھی کھجور کی شاخ 4 پائی پہ تن کے کپڑا ڈالا نا۔ یہ پہلا دن تھا وصال مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے بعد کہ سیدہ کریمہ مسکرائی ہیں، پہلا دن ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اہتمام ہو گیا ہے، اللہ غنی حمید۔ کیا ہو گیا ہے جی؟ اہتمام ہو گیا ہے کہ اب ہمارے کفن شریف پر بھی کسی غیر کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ اہتمام ان کا ہے تو پھر میدان حشر میں کیا ہوگا؟ میدان حشر میں پاک پروردگار جل مجدہ الکریم کا جو اہتمام ہے۔ حافظ الحدیث امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ امیر المومنین امام المسلمین مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اے اہل مجمع، او حشر میں جمع ہونے والو، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ جان عالم علیہ السلام کی شہزادی حضرت بطول پاک پل صراط سے گزر فرما کے جنت میں تشریف لے جائیں۔ یہ انتظام ہے روز محشر۔ اور بعض روایتوں میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ 60,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا۔ جامع صغیر میں اتنا مضمون ہے، بعض نے بیان کیا کہ 60,000 حوریں خدمت داری پر مامور ہیں۔ حضرت مخدومہ ان کے جلو میں سرکار مخدومہ کریمہ جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی پردہ، بعد از وصال بھی پردہ، اور میدان محشر میں بھی پردہ۔ آپ دیکھیں ایک مضمون پر یہ ساری گفتگو ایک نشست میں نہیں ہو سکتی۔ آپ سورہ رحمان کو دیکھیں تو جو جنت کے اندر مومنین کو بیویاں ملنی اور جو وہاں پر حوریں ہیں تو ان کے لیے کیا فرمایا رب العزت نے کہ وہ اپنے خیموں میں ہیں، ان کو غیر نے دیکھا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں۔ تو بھائی صاحب جنت کے اندر جو حوریں ہیں ان کا وصف بھی رب بیان کرتا ہے کہ وہ بے پردہ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ اور میرے آقا و مولا علیہ السلام نے حضور مخدومہ کریمہ طیبہ طاہرہ کے لیے فرمایا کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ انسان ہے نا، انسان ہے، تو یعنی یہ انسانیت میں حوروں کی مثل ہے، پاکیزگی میں، شرافت میں، طہارت میں، عظمت میں۔ اور اس عظمت اور شرافت اور طہارت کا عالم جو فرمایا گیا کہ یہ حوروں کی مثلیت ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادہ پاک کی زور کے وقت ولادت ہو اور مخدومہ نماز عصر ادا فرماتی ہیں، یہ ان کی شان طہارت ہے، یہ ان کی پاکیزگی کا عالم ہے، یہ ان کی عظمت اور رفت کا عالم ہے۔ سرکار سیدہ مخدومہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ انتظام جو سرکاری انتظام ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں اعلیٰ حضرت نصیب البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی اونٹنی پر جلوہ گر ہوں گے۔ وہ اونٹنی رب نے پتھر سے نکالی تھی، قوم کہتی تھی کہ ہمیں کو معجزہ دکھائیں، تو پتھر سے رب نے اونٹنی نکالی، پھر اونٹنی نے لوگوں کے سامنے بچے دیے۔ وہ اونٹنی ایک وقت میں اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کو کافی ہوتا تھا، اور اس کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ کہا کہ یہ جہاں سے چارہ کھائے، جہاں سے پانی پیے، کوئی نہ روکے۔ وہ تو ایک تالاب پر منہ ڈالے تو سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو پھر اس بدبخت نے اس کی کونچیں کاٹی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا تھا ایک بدبخت وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور اے علی دوسرا بدبخت وہ ہے جو تجھ پہ تلوار کا وار کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری کن پٹی سے خون نکل رہا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر جلوہ گر ہوں گے۔
تو سامنے بیٹھے تھے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ انہوں نے جو سرکار سے عرض کیا وہ سمجھنے سے پہلے ایک صدر سمجھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنیاں ہیں، محدثین نے ان کے نام لکھے ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی جو کثرت سے خدمت پر معمور رہی ہے اس کا نام ہے قصوہ۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ قصوہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام قیامت کے دن اپنی اونٹنی پر ہوں گے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر حضور تو قیامت کے دن قصوہ پر ہوں گے۔ تو امام اہل سنت یہ بات لکھ کے فرماتے ہیں اے عاشقاں دا روگ ہے، یہ عاشقوں کو عادت ہے کہ سامنے کسی کی بھی شان بیان ہو انہیں اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صالح کی بات کر رہے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل کی نظر جلوائے جانا پر ہے کہ حضور قیامت کے دن کس پر ہوں گے؟ اپنی اونٹنی قصوہ پر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصوہ پر تو ہماری شہزادی بطول زہرا ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو قیامت کے دن براق پہ رونق افروز ہوں گے۔ تو اس مضمون کو بھی ملائیے کہ حضور مخدومہ کریمہ قصوہ اونٹنی پہ رونق افروز ہوں اور پھر 60,000 حوروں کا جرمٹ ہو اور پھر بھی آواز آئے آل معاشر سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت میں نے آپ کے سامنے جیسے ابھی عرض کیا، حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جمعہ کے دن۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھڑی کے بارے میں مختلف روایات کو فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا کہ وہ گھڑی کب ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں خطبوں کے درمیان ہے جو 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ صبح طلوع جمعہ سے غروب آفتاب تک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عمل خاندان نبوت کا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے جمعے کے دن۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو نقل کیا کہ سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم جمعہ کے دن عصر کے بعد حجرہ شریفہ میں یاد الہی میں مصروف ہو جاتی، اور آپ نے خادمہ سے فرما رکھا تھا کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آئے تو تم نے باہر دروازے پر آواز دے دینی ہے۔ تو وہ پھر عرض کرتی سیدہ کی بارگاہ میں، جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ ذکر میں مصروف ہوتی، اور جب غروب آفتاب آج کہہ لیں افطاری کا وقت کچھ قریب آتا تو اس وقت پھر وہ خادمہ دروازے پہ عرض کرتی کہ سیدہ غروب کا وقت قریب ہو رہا ہے، تو پھر سیدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، مالک وہ گھڑی آ گئی جب تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیدہ کریمہ کے مبارک عمل سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے، لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی جائیں، عرض فریاد کی جائے۔ اچھا، پھر حضور سیدہ کریمہ بارے آپ نے ابھی سنا کہ امام حسن پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات ماہ عبادت ہوتی، لیکن حضور مخدومہ کی دعاؤں کا ماور کیا ہوتا کہ وہ مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کے لیے ان کے حق میں دعائے رحمت، استغفار، مغفرت کی دعا مانگتی۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدہ کو اپنے لیے بھی دعا مانگتے نہیں سنا۔ کیوں جناب؟ کو سمجھ آئی بات کی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک دن عرض کر دیا، اے میری مادر مکرمہ، آپ کو کبھی اپنے لیے یا گھر کے لیے دعا مانگتے نہیں سنا، آپ جب بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مرد و عورت کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ تو سیدہ پاک نے کتنا پیارا جواب دیا، فرما بیٹا پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اپنی باری بعد میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا پہلا حق ان کا ہے، پڑوس کا ہے، اور اپنی باری بعد میں آتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں، اور اتنی قبول ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے نام کے صدقے قبول ہیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول۔ جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں، لیکن وہ ان قبولیت کے لمحات میں بھی عامت المسلمین کو دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ تو جو دعاؤں میں یہ اثار ہے
تو خود سوچئے کہ کھانا دانا اور دیگر امور کے اندر لوگوں کو کس قدر ترجیح دی جاتی ہوگی۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، آستانہ شریف پر آج دوسرے دن، ایک دن گزرنے کے بعد آج دوسرا دن ہے کہ کھانا بنا ہے۔ مولا مرتضیٰ و حسنین پاک رضی اللہ عنہم نے کھانا تناول فرما لیا، ابھی سیدہ پاک نے تناول نہیں فرمایا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اے رسول اقدس علیہ السلام کے مبارک گھر والوں، مجھے 2 دن کا فاقہ ہے، تو خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو وہ کھانا حضور سیدہ پاک کے حصے کا تھا، تو فرمایا کہ اس کو اٹھا کے دے دو۔ تو شہزادوں نے دے دیا اور بعد میں کہا کہ آپ نے کچھ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے سیدہ پاک کا کیا جواب تھا، فرمایا کہ وہ زیادہ ضرورت مند تھا، ہمیں 1 دن کا فاقہ ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو 2 دن کا فاقہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترجیح دیتے، اس لیے یہ ہم نے اسے عطا کر دیا۔ ایسے علامہ صفوری علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مرض حضور مخدومہ پاک کی جناب میں حاضر ہوا، تو مولا مرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ گھر کی چیز گروی رکھ کر یا بیچ کر مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لے کر آئے ہیں، انار لے کر آئے ہیں۔ اب یہ ادھر سے انار لے کر آئے ہیں جناب، اور ادھر سے کیا ہوا، راستے میں ایک بندے نے سوال کر دیا مولا مرتضیٰ پاک سے کہ خدا کے لیے مجھے دے دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے جناب، گھر کے اندر ہم سامان لے جاتے ہیں اور ڈھیر سارا سامان ہو، تو ڈھیر سارا سامان جب ہو اس میں سے ہم کسی کو دے دیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گھر میں مریض ہو اور گھر کی چیز بیچ کر انار لایا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ پھر کو رستے میں اللہ کے نام پر مانگے، تو پھر تو جناب یہ پھر مولا مرتضیٰ کی شان ہے کہ وہ انار بھی اس کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد جب مولا مرتضیٰ گھر تشریف لائے ہیں تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور مخدومہ پاک نے پوچھا کہ آپ لے کر نہیں آئے؟ تو فرمایا لے کر تو آیا تھا، تو راستے میں کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو ہم نے اس کو دے دیا۔ تو حضور مخدومہ کریمہ نے یہاں کوئی رد عمل نہیں دیا کہ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے، مجھے ضرورت تھی، میری خواہش تھی، لا، مولا مرتضیٰ کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ کے نام پر مانگا تھا اور میں نے اس کو دے دیا۔ تو حضور مخدومہ پاک نے کہا اللہ کی حمد ہے، شکر اس رب قدیر کا کہ جو چیز میرے لیے آ رہی تھی وہ اس کے نام پر کسی بھوکے کے کام آ گئی ہے۔ یہ فقر اختیاری ہے، فقر اختیاری ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ فقر اختیاری ہے، وہ جو چاہیں ہو سکتا تھا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ آپ اس ضمن میں ایک روایت سماعت فرمائیے گا، امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے یہ دلال النبوہ کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مخدومہ کریمہ حضور علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہوئیں، تو سرکار علیہ السلام نے شہزادی پاک کو دیکھا کہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے رنگت مبارک زردی مائل ہو چکی ہے اور وجود مبارک پر ذوف کے آثار ہیں مسلسل فاقوں کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت مخدومہ کو قریب بلایا، اپنی شہزادی پاک کو، اور قریب بلا کر حضور مخدومہ کریمہ کے سینہ مبارک پر حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور مبارک ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اللہم مشبع الجاعتی ورافع الودیعتی۔ اب یہ جو پہلا ہے نا اللہم مشبع اے بھوکوں کو، اب یہاں پر میں اور پنجابی کا لفظ بول دوں، اے بھوکیاں نو رجان آلیا، بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے بھوکوں کو کھلانے والے، ورافع الودیعتی، اور جو نیچے ہیں پست ہیں ان کو بلندیاں عطا کرنے والے، اے بھوکوں کو کھلانے والے اور پستوں کو بلندیاں عطا فرمانے والے، ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بطول زہرا سے بھوک کی شدت اٹھا لے، بطول زہرا سے بھوک کی شدت اٹھا لے۔ اس دعائے حبیب کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ کریمہ کو شدت کئی دنوں کے فاقوں کے باوجود بھی
پھر بھوک کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، یہاں یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی کہ روز ان کے لیے جنت سے کھانا آیا کرے، روز جنت کے مشروبات آیا کریں، کسی نہر کا رخ اس آستانے کی طرف کر دیا جائے، حوریں گھر میں آ کے جھاڑو دیں، فرشتے دروازے پر آ کر پہرا دیا کریں۔ یہ دعا تو حضور نے نہیں فرمائی، بس یہ عرض کیا۔ اور یہی ہو بہو منظر مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات پاک میں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور حیدر کرار کا وصف مبارک یہ تھا کہ سخت گرمی میں موٹے کپڑے پہن لینے اور سخت سردی میں باریک لباس زیب تن فرما لینا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا امیر المومنین آپ کو یہ گرمی سردی فرما پہلے لگتی تھی؟ ایک دفعہ میں حضور کی جناب میں حاضر ہوا تو میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تو حضور نے مجھ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا علی سے موسموں کا اثر دور کر دے۔ ٹھیک ہے، فرما اب نہ گرمی میں گرمی ہے نہ سردی میں سردی ہے۔ تو یہ دعاؤں کے فیوز و برکات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک عام روٹین کے اندر جو زندگی ہے اس میں یہی سبق دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی ہے کہ حضرت بطول پاک سے اس اثر کو دور کر دیا جائے۔ تو فاقہ بھی اس گھر میں ہے لیکن شکوہ نہیں ہے، بے صبری، اللہ سے شکایت نہیں ہے۔ حضور سیدہ کریمہ کا وصال اقدس جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ آقا علیہ السلام کا وصال شریف ربیع الاول میں ہوا اور سیدہ پاک کا وصال ماہ رمضان المبارک میں ہوا، تین رمضان شریف کو۔ تو آج تیسری شب ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ علم و ادب میں گزشتہ سال ہماری 2 نشستیں ہیں اسی پیج پر، اسی فورم پر، جس میں ہم نے دیگر مناقب اور فضائل بھی حضور کریمہ کے بیان کرنے کی برکت حاصل کی ہے۔ آج بھی یہ تھا کہ آپ جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ جائیں، آپ آگے، آپ کو بھی خوش آمدید، ہمیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مرحبا۔ بہرحال میسج پیغام یہی ہے کہ بڑی اشد ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر ان پاک بیویوں کی سیرت کو بیان کرنے کی۔ ہم اپنی بیٹیوں کا نام نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ یہ ضرور رکھیں، اور ساتھ بتائیں بھی کہ کنیز کا معنی کیا ہوتا ہے نا؟ کنیز نکرانی کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ تو جناب ہمارا دعویٰ ہے جن کو وہ نکرانی رکھ لیں، کیا بات ہے جناب، اس کی تو پھر شان ہی سبحان اللہ، مقام و مرتبہ ہی عرفہ و اعلیٰ ہے جن کو وہ اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں۔ تو یہ بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ جن کو وہ اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ حضور مخدومہ پاک کی سیرت اور امہات پاک کی جو سیرت ہے وہ اچھے طریقے سے بیان کی جائیں۔ صرف ہم نیاز فاتحہ پہ توجہ نہ رکھیں کہ بس ختم دلایا اور فارغ ہو گئے۔ آج کا دور متقاضی ہے کہ ہم نیازیں بھی دلائیں اور ہم ان کے نیاز مند بھی ہو جائیں، ہم ان کے نیاز مند بھی ہو جائیں۔ اور نیاز مندی یہ ہے کہ جو فرمایا وہ کریں، جس سے روکا اس سے رکیں، اور جو ان کی سیرت پاک ہے اس کو اپنانے کی بھرپور طریقے پر کوشش کریں۔ صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ الکریم، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور ابھی جو آج منقبت ہمارے پیر بھائی مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نے پڑھی ہے، یہ منقبت کس نے لکھی ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ بریلی شریف کا جو عشق و محبت کا جام ہے ان سے مستفید ہونے والی ایک ہستی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ تو میں 1-2 شعر آخر میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے بغیر طرز کے، میں بغیر طرز کے آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کیا کمال کی بات کہی کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کی لاڈلی، یہ ایک وصف ہے، حضور علیہ السلام کی شہزادی بھی اور لاڈلی بھی ہیں۔ لاڈلی اس قدر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
پیاری اس قدر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز بطول کو دکھ دیتی ہے وہ ہمیں بھی دکھ دیتی ہے. سمجھ گئے؟ نبی کی لاڈلی ایک، بیوی ولی کی، باب ولایت شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ماں شہیدوں کی. اللہ اللہ اللہ، بڑے بڑے شہیدوں کی مائیں بروز معاشر آئیں گی، حافظوں کی مائیں اور باپ بھی آئیں گے تو ان کے سروں پہ نورانی تاج ہوں گے. شہید کی ماں کا رتبہ کیا ہوگا؟ پھر یہ شہید جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نبی کی لاڈلی، بیوی ولی کی، ماں شہیدوں کی. اب دیکھیں اس گھر کا حسن. حضور حکیم الامت کہتے ہیں یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. سبحان اللہ. جلوہ نبوت کیا ہے کہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں. ولایت کا جلوہ کیا ہے کہ باب ولایت جس چوکھٹ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے ان کی زوجہ پاک ہیں. اور شہادت کا نظارہ کیا ہے کہ حسنین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ کریمہ ہیں. اور دیکھیں یہ آرزو ہے ہماری کہ وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا. اگلی بات پہ غور کیجئے گا. وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں، وہ چادر پاک بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور آگے لفظ سالک آیا ہے، یہ حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی کا شعر میں تخلص ہے جو وہ شاعری میں لاتے ہیں. سالک، اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر احمد یار نعیمی، اور پھر ہم بھی سارے غلام ہیں نا جی اس چوکھٹ آستانے کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مولا جنت کا دعویٰ کروں کہ میں جنتی ہوں تو حق ہے، یہ دعویٰ میرا غلط نہیں ہے. اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے، وجہ وہ زہرا کی ہے. کون؟ جنت. میں نے اسی لیے چاہا کہ یہ 2-3 شعر آپ کو سمجھا بھی دیں. شاعر منقبت یہ ہوتی ہے، گال مندہ کرنا، فضول لغو بےہودہ الفاظ بولنا، تمہاری ماں کا نہیں پتہ، باپ کا نہیں پتہ، ابے کا نہیں پتہ، فیڈر کا دودھ پیا ہے، فلانے کا پیا. یہ منقبتیں نہیں ہوتی. منقبت یہ ہے، منقبت یہ ہے اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے، وہ زہرا کی ہے. جنت زہرا پاک کی ہے. وہ زہرا، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا. یعنی جنت حضور بطول زہرا کی، اور ہم حضور بطول زہرا کے آستانہ قدس کے دریوزہ گر، چاکر، نوکر، گلی میں پھرنے والے سگانے بے ہنر میں سے ایک ہیں. تو مولا پہ سانو سجدہ ہے نا کہ اسی بھی جنت دا دعویٰ کر لئیے کہ جنت مخدومہ کائنات کی اور ہم ان کے غلام ہیں. اللہ تعالی ہماری یہ نظر، ہماری یہ عقیدت اس کریم عالی مرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سیدہ پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گھر بار پر دنیا اور آخرت کی بہتریاں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے.